تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، تمنا ہے کہ اس دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کر جاؤں۔ جدھر دیکھو ادھر ہی اکابر پرستی پھیلی ہے، جدھر دیکھو ادھر ہی اکابر پرستی پھیلی ہے، کیوں نہ ایسے میں لوگوں کو ایک تنبیہ کر جاؤں کہ لوگوں اکابر پرستی کے بتوں کو توڑ اب ڈالو، لوگوں اکابر پرستی کے بتوں کو توڑ اب ڈالو، یہ موقع ہے غنیمت جان کر تحقیق کرنے کی، جانچ پڑتال کرنے کی، چھان بین کرنے کی، نہ کہ اکابر کی ہر بات بلا تحقیق کے تسلیم کرنے کی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید، یا ایہا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالۃ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، میں اللہ تبارک و تعالی کی توفیق سے یہ بتانا چاہوں گا ڈاکٹر ذاکر نائک کے تعلق سے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اپنے ایک جواب میں، ایک سوال کے بدلے، انہوں نے اپنے ایک جواب میں ایک حدیث کا انکار کیا۔ ویڈیو کے اندر ایک لڑکے نے، نوجوان لڑکے نے سوال کیا کہ کیا صفائی آدھا ایمان ہے؟ اس بارے میں قرآن میں نہیں لکھا ہے؟ تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے کہا کہ میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، آئی چیلنج یو، میں تمہیں چیلنج دیتا ہوں، قرآن میں کسی آیت میں نہیں ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس نے کہا کیا بخاری میں بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا بخاری میں بھی نہیں ہے۔ اس نے کہا ترمذی میں بھی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا ترمذی میں بھی نہیں ہے۔ غرض کی کتب ستہ کے اندر انہوں نے کہا کہ کہیں بھی نہیں ہے یہ حدیث۔ There was a ayat, the Safai Nisf Iman. There is no ayah Safai Nisf. I challenge you. So why you call this? There is no ayah that cleanliness is half the deen in the Quran. There is no ayah. So it's written on the. Because you were a kid that time. You did not ask them for reference. Now you ask them for reference. Okay, there's no reference. If someone misguided you when you were in the school, what do? Now you get matured. Correct? There is no text in the Quran which says cleanliness is half the deen. In No Sahih text. Bukhari? It is not there in the Quran. In Sahih Bukhari? It is a saying. No, not even Sahih Bukhari. It's not there. MashaAllah, you know Bukhari. Tirmidhi? Tirmidhi. It's not there in Tirmidhi also. Not in Sahih Sitta? It's not there in Kutubu Sitta also. There's no Siyah Sitta. There's no Siyah Sitta in Islam. There's Kutubu Sitta in Islam. Siyah Sitta means 6 authentic books. There are only 2 authentic books, Bukhari and Muslim. It is a saying. It is a saying. Kahawat. You know kahawat? You know saying? No, but like for Sahih Bukhari in Pakistan, we say the Sahih Bukhari Baad Kitab Bari. Arey Baad Kitab, but it is not there in Sahih Bukhari also. You are smiling, mashallah. Okay. That is the reason, always ask for proof. It's a very common saying that cleanliness is half the deen. It is a saying. It is not even part of anywhere in the Quran, neither any Sahih Hadith. It is a saying. Right or wrong is secondary. Correct? Correct. So don't get misguided. Enter the correct school. Okay. دیکھیے، پہلی بات یہ ہے کہ جب ایک شخص اپنے علم کو زیادہ سمجھنے لگتا ہے کہ ہمارے پاس جو علم ہے یہ بہت زیادہ ہے، وہ آگے چل کے اسی طرح سے ٹھوکر کھا جاتا ہے۔
اسی لیے کہا گیا ہے کہ پہلے تولو پھر اس کو بولو، پہلے تولو پھر بولو. اور اگر نہیں پتا ہے تو صاف طور سے کہہ دینا، یہ امانت داری ہوتی ہے کہ بھائی مجھے اس بارے میں معلوم نہیں ہے. یہ ایک الگ مسئلہ ہو گیا. دوسری بات یہ کہ حدیث کی کتابوں کے اندر کسی حدیث کا لکھا جانا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ حدیث باسند صحیح بھی ہو. جیسا کہ لوگوں میں ایک مغالطہ دیا جاتا ہے کہ صحیحین کے اندر صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں تمام کی تمام حدیثیں صحیح ہیں، اس کو آنکھ بند کر کے ایکسپٹ کرنا چاہیے، ماننا چاہیے. یہ بھی بالکل غلط ہے. جبکہ محدثین نے، متقدمین محدثین نے ان حدیثوں کے راویوں کے اوپر جرح کی ہوئی ہیں. کہا جاتا ہے کہ محدثینوں نے اس پر محدثانہ جرح کیا ہوا ہے. بھائی محدثانہ جرح کیا ہوا ہے محدثین نے، تو اسی جرح اور تعدیل سے ہی تو پتہ چلے گا کہ اس کی سند صحیح ہے، غلط ہے، ضعیف ہے. تو یہ بات کہہ کر کے نظر انداز کرنا یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اصولی طور سے دیکھی جائے گی. اور یہ بات صحیح ہے کہ بخاری اور مسلم کے اندر جو متصل سند کے ساتھ حدیثیں ہیں، اگر اس کے اندر کوئی علت نہیں ہے، کوئی خامی نہیں ہے تو صحیح ہیں. اصولی طور سے چیک کرنا چاہیے. اور اکثر بخاری اور مسلم میں اکثر حدیثیں صحیح سند کے ساتھ ہوتی ہیں، لیکن اس میں کچھ ایسی حدیثیں ہیں جو معلل ہیں، مرسل ہیں، جو صحیح بھی ہو سکتی ہیں، ضعیف بھی ہو سکتی ہیں. لہذا تحقیق کرنے کی ضرورت ہے. تو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب نے اس بات کو سرے سے ہی انکار کر دیا کہ صفائی آدھا ایمان ہے. اس بارے میں کہیں حدیث نہیں ہے، نہ بخاری میں ہے، نہ بخاری مسلم میں ہے، نہ ترمذی میں ہے، نہ کتب ستہ کے اندر ہے، کہیں نہیں ہے. انہوں نے سرے سے انکار کر دیا. تو میں ان کی اصلاح کی غرض سے یہ بات بتانا چاہوں گا اس ویڈیو کے اندر کہ یہ حدیث لکھا ہوا ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس حدیث کی سند صحیح ہے صحیح نہیں ہے، اس کی بھی ہم جانچ پڑتال آپ کے سامنے کرنے کی کوشش کریں گے اس ویڈیو کے اندر. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق بات اور سچ بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم سے لفظی طور پر کہنے میں خطائیں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں اور میری اسلامی خواتین و حضرات، آج اکثر و بیشتر عوام ایسے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے کیوں نہ ہوں. عوام تو عوام، مولوی حضرات بھی، جو شخص جتنا پاپولر ہوتا ہے، جتنا شہرت یافتہ ہوتا ہے، اتنا ہی اس کی محبت میں گلو کرنے لگتے ہیں، اندھی محبت اس سے کرنے لگتے ہیں، اور اندھی محبت میں اس کی غلط بات کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، اس کی اصلاح نہیں کرتے ہیں. جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے سوشل میڈیا پر کہ ہر مسلک والے تقریباً کچھ کو چھوڑ کر کے ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے مل رہے ہیں، ملاقات کر رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن ان کی غلطی کی اصلاح نہیں کر رہے ہیں. جبکہ ہونی چاہیے کہ سوشل میڈیا پر ان کی غلط بیانی کو بھی رد کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیتے، بلکہ کہتے ہیں الٹا کہ ہم کو ہمارے اوپر تنقید کی جا رہی ہے، ہمارے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے. بھائی آپ اس کے بارے میں وضاحت تو کریں کہ آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ سے جو مسٹیک ہوئی ہے ٹھیک ہے. کچھ باتوں میں انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ ہماری اردو زبان نہیں ہے، لیکن اس کے اندر ہم سے مسٹیک ہو گئی ہے، مانتے ہیں. لیکن جو اہل علم ہیں، جب ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، رابطہ کر رہے ہیں، تو ان کی اصلاح کرنی چاہیے. اور ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو بھی چاہیے کہ جس فیلڈ کے اندر ان کو مہارت ہے اس فیلڈ کے اندر ٹھیک ہے دعوت و تبلیغ کریں، لیکن جہاں مسئلے مسائل کی بات ہے اس میں ایک محقق عالم کو رکھیں اپنے سامنے، تاکہ وہ محقق عالم اصولی طور سے اس بات کی چھان بین کر کے تحقیق کر کے اس مسئلے کا اچھی طرح سے جواب دے سکے، تاکہ اس طرح کی بات نہ پیش آئے جیسا کہ اس ویڈیو کے اندر ان کے ساتھ پیش آیا کہ انہوں نے سرے سے ہی اس حدیث کا انکار کر دیا کہ حدیث کی کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا ہے. تو دیکھیے یہ جو حدیث ہے صفائی آدھا ایمان کے تعلق سے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 2223، 534، سنن ترمذی میں حدیث نمبر 3517، مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر حدیث نمبر 31069، اسی طرح سے سنن دارمی کے اندر حدیث نمبر 653،
اور اردو والے نسخے میں حدیث نمبر 676، معرفت سنن والآثار امام بہقی کی حدیث نمبر 590، اور اسی طرح سے نسائی کی عمل الیوم اللیلۃ کے اندر حدیث نمبر 169 168، شرح طحاویہ کے اندر حدیث نمبر 418، مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 22909 22908۔ اتنی کتب حدیث کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس میں ابو مالک الاشعری بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطہور سطر الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، جبکہ اس کے اندر یہ لفظ نہیں ہے الطہور نصف سطر الایمان، نصف کا مطلب ہوتا ہے آدھا، لیکن نصف کے الفاظ نہیں ہیں۔ ہاں یہ کہا جا سکتا ہے کہ الطہور سطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے۔ بہرحال اس حدیث کو ابو مالک الاشعری سے بیان کرنے والے کون ہیں؟ ابو سلام راوی نے ابو مالک الاشعری کے واسطے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت انہوں نے بیان کیا ہے۔ اس سند کے بارے میں مسند احمد حدیث نمبر 22909، اسی طرح سے 22908 کی تحقیق میں شعیب ارناؤت نے لکھا ہے کہ یہ جو حدیث ابو سلام نے ابو مالک الاشعری کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے، جس کے اندر یہ ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے، پاکیزہ ایمان کا حصہ ہے، پاکی صافی یہ ایمان کا حصہ ہے، صاف صفائی ایمان کا حصہ ہے، اور یہ لوگوں میں مشہور ہے کہ صفائی آدھا ایمان ہے۔ اس بارے میں ہم آگے وضاحت کریں گے کہ کیا آدھا ایمان کہا گیا ہے، کس چیز کو، کس عمل کو۔ تو اس کے اندر الطہور سطر الایمان کے الفاظ کے ساتھ ابو سلام نے ابو المالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت بیان کیا ہے صحیح مسلم وغیرہ کے اندر، اسی طرح سے مسند احمد کے اندر شعیب ارناؤت نے مسند احمد کی تحقیق کے تحت لکھا ابو سلام لم یسمع من ابی مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس کے شروع میں شعیب ارناؤت نے لکھا کہ حدیث صحیح لیکن اس کی سند ضعیف ہے، کیونکہ ابو سلام نے ابو مالک الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہیں سنا ہے، یعنی منقطع یہ روایت ہے۔ صحیح مسلم کی جو روایت ہے ان کے بقول منقطع قرار پاتی ہے، سند کٹی ہوئی پاتی ہے، سند متصل نہیں ہے۔ اور مسند احمد کے اندر حدیث نمبر 22909 کی تحقیق میں شعیب ارناؤت لکھتے ہیں کہ حدیث صحیح ہے لیکن وہذا اسناد مرسل، کہتے ہیں لم یثبت سماع عبد الرحمن الاشعری من نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ جو مسند احمد کی حدیث ہے حدیث نمبر 22909، یہ حدیث صحیح ہے لیکن اس کی سند مرسل ہونے کی بنا پر، اب مرسل ظاہر سی بات ہے، تابعی اگر یہ عبد الرحمن الاشعری ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ روایت بیان کر رہے ہیں، بیچ میں واسطہ صحابی کا ختم کر رہے ہیں، تو یہ تابعی کی مرسل روایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ضعیف ہوتی ہے اصولی طور سے۔ تو کہتے ہیں حدیث تو صحیح ہے لیکن اس کی سند ضعیف ہے کیونکہ یہ مرسل ہے، اصولی طور سے ضعیف ہے۔ اور عبد الرحمن الاشعری نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت بیان کی ہے، اور اس تعلق سے کہ عبد الرحمن الاشعری کے بارے میں اختلاف ہے صحابی ہونے کے تعلق سے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اور ابو حاتم الرازی وغیرہ نے ان کو صحابی نہیں مانا ہے، بلکہ کئی لوگوں نے ان کو تابعی قرار دیا ہے۔ اور اصولی بات ہے کہ تابعی کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایت ہوتی ہے ڈائریکٹ، وہ مرسل ہوتی ہے اور وہ مرسل ضعیف ہوتی ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جاتا ہے۔ معلوم ہوا کہ ابو سلام نے ابو مالک
الاسری سے نہیں سنا ہے. یہ صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث کی سند جس میں صفائی آدھا ایمان کا حصہ کہا گیا ہے، یہ منقطع ہونے کی بنا پر اصولی طور سے ضعیف قرار پاتی ہے، کیونکہ ابو سلام نے اپنے آگے ایک واسطہ عبد الرحمن بن غنم کا گرا کر ڈائریکٹ ابو مالک الاسری سے روایت بیان کی ہے. پوری سند دیکھنے کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 280، مسند ابو عوانہ کے اندر حدیث نمبر 601، صحیح ابن حبان کے اندر حدیث نمبر 840 وغیرہ. اس میں متن مختلف ہے. جو پوری سند ہے ابو سلام نے جو اپنے آگے عبد الرحمن بن غنم کے واسطے سے ابو مالک الاسری سے جو روایت بیان کی ہے، اس کے اندر الطہور سطر الایمان کے الفاظ نہیں ہیں، بلکہ اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ اسباغ الوضو سطر الایمان، پورا یعنی اچھی طرح وضو کرنا یہ آدھا ایمان کا حصہ ہے، ایمان کا حصہ ہے. اس میں بھی نصف کا آدھا کا ذکر نہیں ہے، بلکہ اسباغ الوضو سطر الایمان کا لفظ ہے کہ وضو کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. معلوم ہوا کہ ابو مالک الاسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو عبد الرحمن بن غنم کے واسطے سے ابو سلام نے روایت بیان کی ہے، اس کے اندر وضو آدھا ایمان کا حصہ قرار دیا ہے، اس الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے. اور جو منقطع سند سے بیان کی ہے، ابو سلام نے ابو مالک الاسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیچ میں واسطہ عبد الرحمن بن غنم کا ہٹا کر کے اس کے اندر اس نے جو الفاظ استعمال کی ہے کہ صفائی ایمان کا حصہ ہے. اس سے معلوم ہوا کہ وہ جو روایت ہے وہ منقطع ہونے کی بنا پر غیر معتبر ہے، اعتبار کے لائق نہیں ہے. لیکن یہ بات بالکل صحیح ہے کہ جو پوری سند کے ساتھ ہے، متصل سند کے ساتھ ہے، کہ ابو سلام نے عبد الرحمن بن غنم کے واسطے سے ابو مالک الاسری سے روایت بیان کی ہے، اس کے اندر وضو ایمان کا حصہ قرار دیا ہے. اسی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک اور روایت جس کے اندر ابو سلام نے ابو مالک الاسری سے جو روایت بیان کی ہے، اس کے اندر صفائی ایمان کا حصہ ہے وہ الفاظ نہیں ہیں. جیسے کہ سنن نسائی کے اندر عمل الیوم اللیلہ حدیث نمبر 168 ہے. اس میں ابو سلام نے بیچ میں عبد الرحمن بن غنم کا واسطہ ہٹا کر کے ابو مالک الاسری سے روایت بیان کیا ہے، اور اس کے اندر الحمدللہ سے لے کے تکبیر کی فضیلت کی حدیث بیان کی ہے، لیکن اس کے اندر صفائی آدھا ایمان کا حصہ نہیں بیان کیا ہے. اسی طرح سے امام نسائی کی عمل الیوم اللیلہ حدیث نمبر 169 میں ابو سلام نے پوری سند کے ساتھ نقل کی ہے. ابو سلام نے عبد الرحمن بن غنم کے واسطے سے ابو مالک الاسری سے حدیث بیان کی ہے، اور اس میں بھی الحمدللہ سے لے کے تکبیر اللہ اکبر کی فضیلت تک بیان کی ہے، لیکن الوضو سطر الایمان کے الفاظ نہیں کہیں. معلوم ہوا کہ جو صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث نمبر 223 وغیرہ کے اندر کہا گیا کہ الطہور سطر الایمان، طہارت پاکی ایمان کا حصہ ہے، یا اسی طرح سے جو لوگوں میں مشہور ہے کہ طہارت آدھا ایمان کا حصہ ہے. یہ بات باسند صحیح متصل سند کے ساتھ مجھے نہیں ملی. اس بنا پر اس بات پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا. باقی یہ بات متصل سند کے ساتھ ابو سلام نے عبد الرحمن بن غنم کے واسطے سے ابو مالک الاسری سے روایت اکثر بیان کیا ہے، جس میں یہ کہا ہے کہ وضو کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے. یہ بات صحیح ثابت ہے، واللہ اعلم بالصواب. باقی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کا یہ کہنا کہ اس بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے،
ان کو اس بات سے رجوع کرنی چاہیے کہ حدیث تو ہے، کتب حدیث کے اندر یہ حدیث تو ہے، لیکن یہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر ہے، حدیث نمبر 223 وغیرہ، یہ منقطع ہے، یہ سند متصل نہیں ہے، جس کی بنا پر اصولی طور سے یہ حدیث ضعیف قرار پاتی ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔